کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں، آتانی جبرائیل فقال انی کنت آتیتک البارحہ فلم یمنعنی ان اکون دخلت علیک البیت الذی کنت فی الا انہ علی الباب تماثیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل شام کو میں آپ کے پاس آیا تھا لیکن دروازے سے واپس چلا گیا، اور اندر داخل اس لیے نہیں ہوا آپ کے گھر کے اندر کہ آپ کے گھر کے دروازے پر میں نے دیکھا کہ کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے کہ تصویروں والے گھر میں میرا داخلہ ممنوع ہے، اور عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقان فی البیت کرام ستر فیہ تماثیل، اور دوسرا آپ کے گھر کے اندر ایک تو دروازے پر اور ایک گھر کے اندر ایک باریک پردہ لٹکا ہوا ہے جس کے اندر تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ وقان فی البیت کلب، اور تیسری چیز فرمایا کہ کتا بھی مجھے نظر آیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اندر عرض گزار ہو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا اور یہ تین چیزیں میں نے ملاحظہ فرمائیں، تین قسم کی، اس لیے میں اندر داخل نہیں ہوا۔ کل آیا تھا آپ کے پاس لیکن اندر داخل نہیں ہوا۔ تو یہ جو واقعہ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ دوسری مرتبہ دوسرے دن آئے تو یہ باہر کا واقعہ ہے، گھر کے باہر جیسے حضور تشریف لے گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور یہ چیزیں بیان فرمائیں اور عرض کی حضور کی بارگاہ میں، فمر براس التماثیل الذی فی البیت فلیقطع فیسیر کہیئۃ الشجرہ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو حکم دیں کہ جتنی وہ تصویریں گھر کے اندر ہیں دروازے پر بار بنی ہوئی ہیں ان کے سر کاٹ دیں۔ ساری مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، سر کاٹ دیں، جب سر مٹ جائیں گے تو وہ تصویر نہیں رہے گی بلکہ وہ ہو جائیں گی کہیئۃ الشجرہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک درخت کی مثل بن جائیں گی، وہ اب تصویر نہیں رہے گی۔ اور فرمایا وَمُرْ بِالسَّتْرِ فَلْيَقْطَعْ فَيَجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ، اور عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی، آپ گھر والوں کو حکم دیں کہ گھر کے اندر جو پردہ لٹکا ہوا ہے باریک پردہ، اس میں جو تصویریں بنی ہوئی ہیں تو اس پردے کو کاٹ کے اس کے تکیے بنا لیں، یا تو تصویریں اس میں سے نکال لیں یا تکیے کے اندر تصویر جائز ہے، اس لیے کہ تکیے کے اندر تصویر کا ہونا یہ ادب والی جگہ پر نہیں ہے بلکہ یہ تکیے کو روندا جاتا ہے، اوپر بیٹھ جاتے ہیں تکیے کے اوپر سہارا لے کر اور نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں، اس لیے ادب والی جگہ پر تصویر کا ہونا، تعظیم کی والی جگہ پر ہونا یہ ناجائز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے سے یہ مانع ہے۔ اور عرض کی اے اللہ کے پیارے حبیب وَمُرْ بِقَلْبٍ فَلْيَخْرُجْ، اور اپنے گھر والوں کو حکم دیں کہ کتے کو گھر سے نکال دیں، کتے کو گھر سے نکال دیں، اس لیے کہ مجھے روزانہ ہوتا ہے آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر، اب جب میں آپ کے گھر میں آؤں تو یہ چیزیں ہوں تو میرا داخلہ ممنوع ہے، میں ایسے گھر میں نہیں آ سکتا۔ یعنی یہ ابتداء اسلام کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے ایسے پردے لگائے کہ جس کے اندر تصاویر تھیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جب تصویریں تھیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام شریعت کا حکم لائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بتایا کہ ایسا ایسا کریں، گھروں کے اندر تصویریں ہوں گی تو پھر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔
دیگر اور بھی احادیث مبارکہ اس طرح کی موجود ہیں. یعنی جتنا بڑا سے بڑا نیکوکار کیوں نہ ہو، اگر گھر کے اندر تصویر اس کے گھر میں لٹکی ہوئی ہے، ادب والی جگہ پر ہے، تعظیم والی جگہ پر ہے، پردے کے اندر لٹکی ہوئی ہے یا دیوار پر اسے شیشے کے فریم کے اندر منقش کیا گیا ہے خوبصورت بنا کر، تو پھر ایسے گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، چاہے وہ شخص کتنا بڑا نیکوکار کیوں نہ ہو. جب اللہ کے نبی کے گھر کے اندر نہیں آتے فرشتے، تو اسے اللہ کے نبی سے بڑھ کر، اور وہ بھی نبی عام نبی نہیں بلکہ سید المرسلین ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے تمام انبیاء اور رسول سے افضل و اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر تصویریں پردوں میں لٹکی ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بھی حضرت جبریل علیہ السلام داخل نہیں ہوئے. دوسرے دن آ کر ملاقات کی اور پچھلا واقعہ سارا بیان فرمایا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع بھی فرمایا. ایک اور بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے، جیسے ہی دروازے سے داخل ہونے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ دروازے کے اندر نیا پردہ لگایا ہے اور اس پردے میں تصویریں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ بالکل غصے سے سرخ ہو گیا، اور اسی وقت اندر داخل نہیں ہوئے، اسی دروازے پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والی کو بلایا اور فرمایا کہ اس پردے کو یہاں سے ہٹاؤ، یا تو تکیے بناؤ یا اسے کاٹ دو تصویروں کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا جس گھر کے اندر یہ تصویریں ہیں. یعنی اس گھر میں، جس گھر میں تصویریں ہوں، اللہ کا نبی بھی داخل نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے، تو پھر وہ گھر کس کا مرکز بنے گا؟ آج ہمارے ہاں تصاویر لگی ہیں، دیواروں پر لٹکی ہیں منقش کر کے، بلکہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بڑے ڈیزائن والے فریم وغیرہ منگوا کر بڑا خرچہ کر کے ہم لگا دیتے ہیں دیواروں پر. جی زیب و زینت بھی ہو رہی ہے، بلکہ بسا اوقات لوگ بزرگوں کی تصویریں لگا کر یا سادات کرام کی لگا کر، بزرگوں کی، پیروں کی لگا کر تبرک حاصل کرتے ہیں کہ گویا کہ پیر صاحب کی تصویر گھر میں ہے تو اس سے فیض ہوگا، اس سے برکت ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے، یہ صبح کے درس کے اندر یہ فتویٰ گزر چکا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی تصاویر، علماء کی تصاویر یا کسی بھی نیک اور صالح کی تصویر گھر میں رکھنا، یہ عام تصویروں کے مقابلے میں زیادہ باعث گناہ ہے. کیوں؟ عام کسی کی تصویر ہو سکتا ہے اس کے اندر بندہ اس کا ادب تعظیم نہ کرے، لیکن جب کسی نیک کی ہوگی، کسی بزرگ کی ہوگی، کسی استاد کی ہوگی، تو وہاں بندہ ادب کرے گا، احترام کرے گا. اور تصویر کا ادب اور احترام کرنا، تعظیم کرنا، یہ حرام اور ناجائز ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بت پرستی کی ابتدا اسی سے ہوئی تھی. تاریخ پڑھ کر دیکھیں، بخاری کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ نیک لوگ فوت ہو گئے. بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں اس طرح کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو نیک تھے، صالح تھے، فوت ہو گئے. ان کے فوت ہونے کے بعد شیطان نے آ کر ان کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالا ابتدا کے اندر کہ دیکھو جی، یہ تمہارے کتنے بڑے بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، تو لہٰذا ان کی صورتیں بنا لو، ان کی شکلیں ان جیسی ان کے بت بنا لو، تصویریں ان کی بنا لو، اور انہیں یاد کرنا اور ان کی پیروی کرنا. یعنی ابتدا میں شیطان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ ان کی پیروی کرنا اور تمہیں یہ یاد رہیں گے، ان کے نقش قدم پر تم چلتے رہو گے. تو ابتدائی جو دور تھا تو لوگوں نے وہ بنا لیے اور پھر ان بزرگوں کو یاد کرتے، پھر ان کی پیروی کرتے، ان کی سیرت پر عمل کرتے. ایسا ایسا وقت گزرتا گیا، شیطان اس کے اندر تھوڑی تھوڑی چینجنگ کرتا گیا، حتیٰ کہ کیا ہوا، لوگوں نے ان بتوں کو خدا سمجھ لیا. قرآن مجید کے اندر بھی جو بتوں کے کچھ نام ذکر کیے گئے ہیں، یہ وہ بت ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کے نام تھے، پھر وہی نام پڑ گئے ان بتوں کے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے کہ، اور ہمارے تمام بزرگان دین نے منع فرمایا ہے، بلکہ بزرگوں کی اور علماء کی، استادوں کی
تصویروں کو گھر میں رکھنا یہ عام تصویروں کے مقابلے میں زیادہ وبال ہے۔ تو آج کل تو ہمارے ہاں وہ ایک چارٹ چلا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ عجیب سا سسٹم آ گیا ہے، ہم بھی، ہمارے ذہن بھی عجیب ہو گئے ہیں کہ جی پورا ایک چیپٹر ہے یا ایک پورا کاغذ ہے، اس پر کئی بزرگوں کی تصویریں بنائی گئیں اور ساتھ میں نام بھی لکھے گئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ان سب کو ننگا بٹھایا گیا ہے تصویروں پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ابھی جو ہم نے مکان لیے وہاں بھی لگی ہوئی تھی، میرے پاس پڑی ہے ابھی بھی۔ یعنی ایک تو یہ کہ گویا کہ ہمارے ہاں نئی نسل کو گویا کہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری بزرگوں کی حالت ایسی ہوتی تھی معاذ اللہ، اور دوسرا پھر ایسی تصویریں لگائیں کہ جو ننگی بھی ہے، پورا جسم تقریباً ننگا۔ ایک تو تصویر، دوسرے نمبر پر ننگی، اور تیسرا وبال یہ کہ بزرگوں کی طرف نسبت کرنا۔ ایسی تصویریں جب گھر کے اندر ہوں گی تو اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی لعنت برسے گی۔ جس گھر میں تصویر ہو اللہ کی رحمت نہیں آتی، جب رحمت نہیں آگی تو پھر کیا آئے گا؟ تو وہاں وبائیں آئیں گی، وبال آئے گا، لعنتیں برسیں گی اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے شریعت کے مسائل کو سمجھیں کہ کہیں ہم اپنے گھروں کے اندر بزرگوں کی تصاویر کی، یا ویسے جیسا کہ سینریوں کے طور پر لوگ جانداروں کی بھی تصویریں لگا دیتے ہیں، کسی بھی جاندار شے کی تصویر لٹکانا، ادب کرنا، اس کی تعظیم کرنا شرعی طور پر حرام و ناجائز ہے۔ اگر کوئی جائز اور حلال سمجھ کر ایسا کرتا ہے تو دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ قبر کو، تصویر کو بوسہ دینا بھی جائز نہیں ہے، تصویر کو بوسہ دینا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ ان چیزوں سے بچنا ایمان والوں کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس کل آیا تھا رات کو، لیکن آپ کے گھر کے اندر جو یہ آج پردے لگائے گئے ہیں اس کے اندر تصویریں تھیں، جس کی وجہ سے میں اندر داخل نہیں ہو سکا۔ تو آپ گھر والوں کو حکم دیں کہ یہ تصویریں ہٹائیں اور کتے کو ہٹائیں۔ کتا بھی اگر گھر کے اندر ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہاں، شکاری کتا، شکار کی اگر ضرورت پڑتی ہے، اس کے اندر بھی شرط یہ ہے کہ شکار سیر و تفریح کی نیت سے نہ ہو۔ شکار اپنی ضرورت کی خاطر، کہ کبھی گوشت کھانے کو دل کرتا ہے تو اسے شکار کر لے، اس کی اجازت ہمارے دین اسلام نے دی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پرندے اور جو جانور ہیں شکار والے، تو یہ اللہ نے ہمارے نفع کے لیے، ہمارے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو اگر ہمیں کبھی کھانے کا دل کرتا ہے تو شکار کر لیں، جائز ہے۔ اس کے لیے کتا رکھنا بھی جائز ہے۔ اور ہاں، جہاں ضرورت ہے کہ واقعی خطرہ ہے، رکھوالی کے لیے کتا رکھنا، یہ 2 قسم کے کتے رکھنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کتا رکھنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اگر رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا وبال ہوگا، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ بُقَاءً تسمى المنتقمات فإذا كسب الرجل المال من حرام سلط الله عليه الماء والتين ثم لا يمنع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے کچھ حصے ایسے بنائے ہیں، زمین کے کچھ ٹکڑے ایسے ہیں جن کا نام اللہ نے منتقمات رکھا ہے، انتقام لینے والی زمینیں، انتقام لینے والی زمینیں، یہ نام اللہ نے رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن حرام مال کماتا ہے، جب ایمان والا کوئی مسلمان حرام کماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مٹی اور پانی کو مسلط کر دیتا ہے، ثم لا یمنعہ، حتیٰ کہ جب وہ مسلط ہو جاتے ہیں مٹی اور پانی، تو وہ مٹی اور پانی سے کبھی نکل نہیں سکتا، کبھی اس کے لیے وہ رکاوٹ
نہیں بن سکتے، کبھی ان سے دور نہیں ہو سکتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس حرام کا مال آ جاتا ہے، حرام کما لیتا ہے، تو پھر وہ مٹی اور پانی میں، یعنی عمارتوں کے اندر، بنگلوں کے اندر، کوٹھیوں میں لگا دیتا ہے۔ آج تو لوگ فخر کرتے ہیں نا کہ جی میری کوٹھی گراں کے اندر بھی ہے، فلاں شہر کے اندر بھی ہے، فلاں شہر کے اندر بھی، فلاں شہر کے اندر میری کوٹھیاں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ یہ میری بات نہیں، حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، کتاب میرے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر مٹی کو اور پانی کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ کہ یہ زمین کے وہ ٹکڑے ہیں کہ جس مٹی کے ساتھ جس زمین پر وہ عمارت بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے اس جگہ کا منتقمات، بدلہ لینے والی، انتقام لینے والی جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا انتقام لیتی ہیں، وہ بدلہ لیتی ہیں کہ اگر کسی کا مال ناحق کھائیں گے تو وہ ناحق جگہ پر خرچ ہوگا، جب کسی کا حق دبا لیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہوں سے وہ حق نکال لے گا، کئی گنا زیادہ نکل جائے گا، لیکن بندے کو اس کی طرف فکر نہیں ہوتی، بندے کی سوچ اس طرف نہیں جاتی، نہ ہی بندہ اس طرف سوچنا چاہتا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ جو اس کام میں لگ گئے ہیں، ضرورت کے مکان بنانا، یہ آگے حدیث مبارکہ آ رہی، ضرورت کے تحت جائز ہے جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے ہٹ کر جب بنائیں گے تو وہ وبال ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین خود موجود ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں، ان شرھا ما ذهب فیہ مال المسلم البنیان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک بدترین مال وہ ہے کہ جس مال کو مسلمان خرچ کرتا ہے، جس مال کو مسلمان خرچ کرتا ہے، اس مال میں سے بدترین مال وہ ہے جو عمارتوں کے اندر خرچ کر دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انفق المؤمن من نفقۃ الا اجر فیہا الا النفقۃ فی ھذا التراب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کچھ بندہ مومن خرچ کرتا ہے دنیا کے اندر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، دوست و احباب پر کرتا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر خرچ کے بدلے میں اسے اجر عطا فرماتا ہے، سوائے عمارتیں بنانے کے کہ جو کچھ عمارتوں کے اندر لگا دیا وہ ضائع ہو چکا ہے، اس پر اللہ اجر نہیں دے گا۔ اپنی ذات پر لگائے، کپڑے اچھے پہنے ہیں، اجر ملے گا، اچھا کھانا کھائے، اس پر بھی اجر ہے، گھر والوں کو اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اس پر بھی اجر ہے، کیوں یہ صدقے کا ثواب ہے، صدقے کا اجر ملے گا۔ اپنے رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو کھلایا پلایا دیا، یہ بھی اجر ہے۔ لیکن جو عمارتوں کے اندر لگا دیا اس میں اجر حضور فرما رہے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے اندر اسے اجر ملنے والا نہیں ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امیتی انی کرامک فانہ لا یزال تصاویر تعرض لی فی صلاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ان پردوں کو میرے سامنے سے ہٹا دو کہ ان پردوں نے آج میری نماز کے اندر خلل ڈالے رکھا۔ ان منقش پردوں نے، یعنی ایسے پردے تھے کہ جس کے اندر طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لگائے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد فرمائے ان پردوں کو ہٹا دو، اس لیے کہ انہوں نے نماز میں خلل ڈالا۔ تو مکان کے اندر، گھر کے اندر یا مسجد کے اندر ہر وہ چیز جو نماز کے اندر توجہ کو ہٹا دے، ایسی چیز سے بچنا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسی چیز سے بچا جائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان اللہ تعالیٰ لم یأمرنا فیما رزقنا ان نقص والحجارۃ والتین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا، جو کچھ اللہ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے، جو کچھ اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے، کہ ہم اس اللہ کے عطا کردہ رزق سے
عطا کردہ مال سے ہم پتھروں کو اور مٹی کو کپڑے پہنائیں، اس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا اس سے پتھروں کو اور مٹی کو کپڑے پہنا دو، یعنی زیب و زینت والے مکان بنا دو اور ایسے منقش بناؤ کہ مٹی کو بھی کپڑے پہنا دیے جائیں، پتھر کو بھی ایسے ایسے کپڑے پہنا دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم ہمیں نہیں دیا ہے کہ پتھروں کو اور مٹی کو کپڑے پہنائے جائیں۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کل بناء فہو وبال علی صاحب یوم القیامہ الا ما کان فی مسجد او اوار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر عمارت اپنے صاحب پر، اپنے مالک پر وبال بنے گی، وبال علی صاحبہ یوم القیامہ، قیامت کے روز ہر ایک عمارت اس کے صاحب کے لیے وبال بنے گی۔ ہاں جو عمارتیں وبال نہیں بنے گی وہ کون سی ہیں؟ فرمایا الا ما کان فی مسجد، ہاں جو مسجد جس نے بنائی اس پر اسے اجر ملے گا، مسجد کے اندر جو خرچ کیا اس پر اجر ملے گا، مسجد کبھی وبال نہیں بنے گی۔ او اوارن، یا اپنے سر چھپانے کے لیے جو جگہ بنائی، یعنی جتنی اس کو ضرورت تھی۔ اس لیے اگر فقہ پڑھے نا، فقہ کے اندر یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ ضرورت کے لیے ایک فیملی کے لیے 2 مکان ضرورت کے ہیں، گرمی اور سردی کے 2 مکان ضرورت کے اندر آتے ہیں، اور 2 مکانوں سے جب زیادہ بنائیں گے تو پھر وہ ضرورت سے ہٹ کے، اگر سامان وغیرہ زیادہ ہے جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں سسٹم چل پڑے ہیں، چلو کچن کی زیادہ سے زیادہ اجازت ہو جائے گی، سٹور کی ہو جائے گی، 3 سے 4 کمرے کی اجازت ہو جائے گی، لیکن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کو ضرورت 2 3 4 کمروں کی ہے اور وہ ایک 2 کنال کے اندر، 4 کنال کے اندر، کئی کنالوں کے اندر ایک ایسی بلڈنگ بڑی کھڑی کر دیتا ہے کہ جس کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، تو قیامت کے دن ایسی عمارت ضرور وبال بنے گی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر فرمان ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اما انا کلو بناء فہو وبال علی صاحبہ الا مالا الا مالا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو عمارت ضرورت کے تحت ہو، جتنی ضرورت ہے اتنی بنائی، اس کے علاوہ وبال بنے گی۔ یعنی گھر بنانے سے پہلے یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ گھر ہمیں کیسا بنانا ہے، کس طرح کا بنانا ہے، اور اگر بنائیں ایسی چیزیں بنائیں کہ بہت بڑے بڑے سیٹ بنا کر اس کے بعد خود رہنا نہیں ہے، بلکہ الٹا اس گھر میں، اس مکان میں ایک مزدور کو رکھ کر ہم ماہانہ اسے تنخواہ دیں کہ جی آپ ہمارے مکانوں کا خیال رکھنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، تو ایسی عمارتیں قیامت کے میدان میں ضرور وبال بنیں گی، کیونکہ یہ ضرورت سے زیادہ ہیں، ضرورت سے ہٹ کے ہیں، تو جب ضرورت سے ہٹ کے ہوں گی تو پھر وہ وبال بن جائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا فوق ما یکفیہ کلف یوم القیامہ ان یحمل علی عنقہ۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی کفایت سے زیادہ عمارت بنائی، جتنے میں اس کا گزارا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بنا ڈالی، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ جتنی زیادہ فالتو عمارتیں ہیں، یعنی ضرورت کے 3 4 کمروں، زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 کمرے کی اجازت، زیادہ سے زیادہ۔ ویسے فقہاء کرام نے 2 کمرے ضرورت کے لکھے ہیں، چلو آج مان لیتے ہیں کہ جی آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کچن کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اسٹور کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو 4 ہو گئے۔ ایک مہمان خانہ چلو بنا لے، مہمان خانے کی بھی حدیث ہم نے پچھلے سے پچھلے جمعہ پر ہم نے پڑھی تھی، 5 کمرے ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 سے اوپر جب بنائیں گے، ایک سیٹ سے جب اوپر بنائیں گے، زیادہ بنائیں گے تو وہ وبال ہوگا۔ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ یہ عذاب دے گا، حکم ہوگا اس بندے کو کہ جو فالتو عمارتیں ہیں اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اپنی گردن پر اٹھائے اور قیامت کے میدان میں لے کر آئے، وہ عمارتیں اٹھا کر قیامت کے میدان میں لے کر آئے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کو قیامت کے میدان میں عذاب دے گا۔ تو اس لیے ضرورت کے تحت کوئی بھی چیز ہے وہ وبال نہیں بنے گی۔ ضرورت سے ہٹ کے جب ہم اخراجات کریں گے یا اپنے آپ کو اس میں پھنسائیں گے، ڈالیں گے، تو پھر وہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے وبال ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے وبال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔